نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ فرمایا کہ لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور مصطفیٰ کریم آپ نے صرف رب کو اپنا خلیل بنایا۔ اور خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت رگ رگ میں یوں سمجھے کہ پیوست ہو چکی ہے، اور وہ بندہ اس بندے کے تمام رازوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے اپنا ایسا محبوب صرف رب کو بنایا، اور رب نے بھی اپنے لیے اپنا خلیل اور اپنا محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنایا۔ اور محدثین کرام نے لکھا کہ نبی پاک کی جو خلت ہے نا، خلیل ہونا، آپ کی جو خلت ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی خلت سے زیادہ کامل اور اکمل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بہت شانیں ہیں۔ اللہ تبارک پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اس بات کو سنائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ازل کے اندر ہر دل کو دیکھا، لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ دل رب نے کسی کا دل نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے پسند کیا، مجھے چنا، مجھے اختیار کیا، اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو پسند کیا، میرے لیے میرے صحابہ کرام کو اختیار کیا، چنا۔ اور فرمایا فجعل منہم وزراء وانصار، اور پھر ان میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا۔ اور ایک اور میں آپ بتاؤں، نبی پاک ایک دفعہ ممبر پر کھڑے تھے، نبی پاک نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے 2 وزیر زمین کے اوپر ہیں۔ آسمانوں کے اوپر وزیر کون سے ہیں؟ آسمانوں پر وہ 2 وزیر ہیں جو 2 آسمانی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر والے کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں جا کر کہ یار مجھے یہ تو بتاؤ سارے فرشتوں سے افضل کون سے فرشتے ہیں، تو وہ بندہ آپ کو بتائے گا جبریل امین سارے فرشتوں سے۔ پھر آپ پوچھیں کہ دوسرے نمبر پر کہے گا میکائیل علیہ السلام، تو نبی پاک نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، اور وہ 2 کون سے ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل۔ وہ 2 وزیر ہیں جو سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور زمین پر 2 وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا زمین پر میرے 2 وزیر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ ایک نقطہ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آسمانوں پر جو 2 وزیر آپ کے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ سارے فرشتوں میں افضل ہیں، تو جو 2 وزیر زمین میں بنائے ہوں گے وہ بھی ساری مخلوق سے افضل ہیں، انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ اچھا یہاں پر ایک اور میں نے نقطہ آپ کو بیان کرنا ہے جس سے آپ کو مزہ آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ 2 وزیر ہیں، میرے 2 وزیر ہیں، بس یہ کیوں کہا کہ میرے وزیر ہیں؟ صرف اتنا کہہ دیتے کہ وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر وزیر ہیں، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ یہ 2 میرے وزیر ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ سلطان کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے، کسی حاکم کے؟ سلطان یا بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، اور ان کی وزارت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے، جب تک سلطان کی سلطنت، حاکم کی حاکمیت ہوتی ہے، تب تک ان کی وزارت بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کریم نے میرے وزیر کہہ کے یہ ہمیں بتا دیا کہ لوگوں سن لو، سمجھ لو کہ میری بادشاہت تو قیامت تک رہنی ہے، تو میرے جو وزیر ہیں ان کی وزارت بھی قیامت تک باقی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا، پرانے نبی میں سے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ تو قیامت تک کس کی نبوت چلے گی؟ مصطفیٰ کریم کی۔ پہلے جو انبیاء گزرے ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کا زمانہ، ان کا دور ختم ہو گیا۔ جب نیا نبی آیا اس کی نئی شریعت ہوگی، پہلے شریعت منسوخ ہوگی۔ تو اسی طرح اب مصطفیٰ کریم کی جو ہے نا وہ آپ کا دور چل رہا ہے، تو قیامت تک آپ کا دور ہی چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو وہ بھی امتی بن کر آنا ہے، نبی بن کر نہیں آنا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی پاک نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی پاک نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا مسکین کو۔ پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو پھر نبی پاک
حضرت ابوبکر صدیق نے کہ یا رسول اللہ میں نے مریض کی عادت کی ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کے جواب میں ابوبکر صدیق نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک دن میں جمع ہوں گی وہ شخص جنتی ہوگا، جس شخص میں بھی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں یہ کام لازمی کریں، بالخصوص جمعے کے دن کہ بیمار ہو تو اس کی عادت کریں، کوئی مسکین و غریب ہو اس کو کھانا کھلائیں، اور ممکن ہو تو روزہ بھی رکھیں۔